کوئی دن نہیں جاتا جس دن میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہوتا ہو، تو میں نہ ہوتی ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ نے میرا دل کبھی نہیں دکھایا، انہوں نے کبھی مجھ سے زبان درازی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا۔ شوہر میری بات نہیں مانتا تو اس میں جو ہے وہ معاملات اب یہاں تک جاتے ہیں کہ عورتیں عاملوں کے پاس جاتی ہیں، باباؤں کے پاس جاتی ہیں، اور جو ہے وہ یہاں تک کہ مشرکین کے جو ہے وہ عبادت خانوں تک کے جاتی ہے۔ میرا شوہر میری بات سنے، وہ میری ہی سنے، وہ میرا ہی ہو کر کے رہے، اور وہ کسی کی نہ سنے، نہ میری ساس سے محبت کرے، نہ میری نندوں سے محبت کرے، نہ اس کے بھائیوں سے ملاقات کرے، بس وہ میرا ہی ہو کر کے رہے۔ یہ حرام اشد حرام ہے۔ رشتوں کو توڑنے والوں کو شیطان کہا گیا ہے، رشتے کے توڑنے والوں کو لعنتی کہا گیا ہے، رشتے کے توڑنے والوں کو جہنمی کہا گیا ہے۔ تو بیوی ہے میری بہن، تیرا حق اپنی جگہ ہے، اس کی ماں کا بھی حق ہے، اس کی بہنوں کا بھی حق ہے، اس کے بھائیوں کا بھی حق ہے۔ یاد ہے، اندازہ کریں پوری زندگی سیدہ فاطمہ نے مولا کائنات سے کبھی جھگڑا نہیں کیا۔ آج کی عورتیں تو شوہر سے منہ چلاتی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شب معراج دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کا منہ کتے کی طرح ہے اور جسم انسان کی طرح ہے، اور ان عورتوں کی زبان جو ہے ان کی اتنی لمبی زبان ہے کہ ان کی زبان پیٹھ تک کے جا رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کتے کی منہ والی اور اتنی لمبی زبان والی عورتیں کون ہیں؟ تو جبریل امین نے شب معراج عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی، شوہر کے ساتھ منہ چلا کر کے اپنے شوہر کو اذیت پہنچایا کرتی تھی۔ میری بہنوں، چونکہ آج عورتوں کا اجتماع ہے، اگر یہاں شوہر حضرات بھی موجود ہوتے تو ان سے بھی باتیں کی جاتی، لیکن چونکہ سامنے آپ موجود ہیں اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ سیریل دیکھ کر کے اپنی زبان کو لمبی مت کرو، فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقل مت کرو۔ ہماری زندگی ریل نہیں ہے، ہماری زندگی ریل ہے۔ ریل کو اپنی زندگی کے اندر ریل زندگی میں داخل کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ وہاں جیسا دکھتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے حقوق بتائے ہیں۔ آج کی عورتیں آپ ایسی نہیں ہیں، لیکن دنیا بھر سے اس طرح کی رپورٹ آتی ہے، اور یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں آواز جاتی ہے، اس لیے جن کانوں کو اس آواز کی ضرورت ہے اللہ کرے یہ آواز ان کے کانوں تک کے پہنچے۔ آج تو حالات یہ ہیں، اگر شوہر کی صحت تھوڑی سی گر جائے تو عورتیں دوسروں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر شوہر غریب ہو، مفلس ہو، کھانے پینے کے لیے نہ ہو تو کبھی پڑوسی کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، کبھی کسی مالدار کی طرف توجہ چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ بعض کم نصیب عورتیں تو ایسی ہیں کہ اپنی آبرو کا سودا تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ آؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سیدہ فاطمہ الزہرا نے ایک بیوی کی حیثیت سے زندگی کیسے گزاری ہے۔ جب مولا کائنات چونکہ میدان جنگ کے آدمی تھے، مولا مشکل کشا کو سب سے زیادہ دلچسپی تھی تو اللہ کی راہ میں جان دینے میں دلچسپی تھی۔ جب وہ جنگوں سے گھر آتے تو زخمی ہو کر کے آتے، مرہم پٹی کیا کرتی تھی۔ کبھی نہیں کہا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے، کبھی نہیں کہا بچوں کو کپڑے نہیں ہیں، کبھی نہیں کہا گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ شوہر سے کبھی زگ نہیں ہوئے، شوہر سے کبھی تک نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک خوبصورت سا واقعہ اس وقت ذہن میں آتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ، آج ہمارے گھروں کے اندر تو ایسا طوفان بپا ہے کہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں۔ کوئی دن نہیں جاتا جس دن میاں بیوی میں جھگڑا نہ ہوتا ہو، تو میں نہ ہوتی ہو۔ مولا کائنات نے فرمایا فاطمہ نے میرا دل کبھی نہیں دکھایا، انہوں نے کبھی مجھ سے زبان درازی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی چیز کا مجھ سے مطالبہ نہیں کیا، صبر سے کام لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جنگ کی بڑی مصروفیات تھی، مولا مشکل کشا آتے تھے جاتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ مولا مشکل کشا کو جنگ سے بڑی دلچسپی تھی، اللہ کی راہ میں جو وہ جان دینے سے بڑی دلچسپی تھی۔ آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے، مصروفیت اتنی تھی بیٹھ کے بات کا موقع نہیں ملا۔ جب جنگ کا ماحول ختم ہوا، مولا مشکل کشا گھر میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا فاطمہ کیا گھر میں کچھ ہے؟ سرکار فاطمہ الزہرا کا جواب سنو، کئی دن کے بعد شوہر اگر گھر آئے اور کہے کہ کچھ ہے اور وہ چیز نہ ہو تو عورتیں جواب کیا دیتی ہے؟ لا کے دیا ہوتا تو وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا جواب دیے جاتے ہیں۔ بہرحال سیدہ
سیدہ کا جواب کیا تھا؟ کتنے خوبصورت جملے تھے، اللہ اکبر۔ سرکار عائشہ صدیقہ کے یہ جملے یاد آتے ہیں کہ وہ بولنے میں بھی اپنے بابا کی طرح تھی، بڑے نپے تلے جچے تلے الفاظ کہا کرتی تھی، موتیوں کی طرح ان کے الفاظ جھڑا کرتے تھے ان کے ہونٹوں سے۔ جب مولا مشکل کشا نے کہا گھر میں کچھ ہے تو سیدہ کہتی ہے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت سے تقریباً مہینہ بھر گزر چکا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ ذرا اندازہ تو فرمائیں، فاقہ کشی کا انداز، بیان کرنے کا انداز اگر سیکھنا ہے تو یہاں سے سیکھیں۔ ہمارے گھر میں اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت سے ایک مہینہ کم و بیش ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ مولا مشکل کشا نے فرمایا اگر تم مجھے بتا دیتی تو اچھا ہوتا، آپ نے بتایا نہیں۔ تو سیدہ کہتی میرے سرتاج میں کیسے بتاتی، آپ تو مصروف تھے اللہ کی راہ میں، آپ تو جنگ کے ماحول میں مصروف تھے، میں آپ کو اذیت کیسے دیتی، میں آپ کے ذہن پہ بوجھ کیسے ڈالتی۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی انتظام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ جو ہے باہر نکلے۔ باہر نکلنے کے بعد آپ نے سوچا کہ کئی کوئی مزدوری کر لیتے ہیں، کسی کا کوئی سامان وامان اٹھا دیتے ہیں، کچھ رقم مل جائے گی۔ خدا کی شان یہ کہ جیسے بازار میں پہنچے، شام کا وقت تھا، لوگ بازار سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، دوسرے ملکوں سے قافلہ مدینہ منورہ میں سامان لے کر آیا، اگلی صبح کو اس کو فروخت کرنا تھا۔ مولا وہاں پہنچے، وہ ان کے لیے اجنبی تھے، یہ ان کے لیے اجنبی تھے، اس لیے کہ باہر سے آنے والے لوگ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا سامان میں اٹھا سکتا ہوں، اور میں آپ کے سامان اٹھا کر کے اس کی جگہ رکھ دوں تو کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا آپ کتنا لوگے؟ کہا جو دو گے میں لے لوں گا۔ انہوں نے کہا اگر ہمارا سارا سامان اتار دو ہم آپ کو 2 درہم دیں گے، لیکن اے جوان اس کے لیے پوری رات گزر جائے گی۔ جس کے لیے خیبر اکھاڑنا مشکل نہ تھا اس کے لیے سامان اتارنا کیا مشکل تھا، چند جو وہ منٹوں کے اندر وہ کام کر دیا۔ وہ بھی حیران تھے کہ اتنی جلدی بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے 2 درہم دیے، 2 درہم میں سے 1 درہم آپ نے صدقہ کر دیا، اور 1 درہم سے جو ہے آپ نے پنیر خریدا، گھی خریدا، آٹا وغیرہ جو بھی چیزیں تھی خریدا، اور خرید کر کے لائے اور لا کر سیدہ کو دیا، کھانا تیار کرو۔ سیدہ نے وہ سب کچھ ملایا اور ملا کر کے 3 روٹیاں تیار کی۔ 1 روٹی مولا، اس میں 3 ہی روٹیاں بنی، 1 روٹی مولا مشکل کشا کو دی، 1 روٹی فضا کو دی، اور 1 روٹی کے ٹکڑے کر کے بچوں کو کھلا دیا۔ اور کھلانے کے بعد مولا مشکل کشا نے جب کھا لیا، فضا نے کھا لیا، بچوں کو کھلا دیا، تو مولا مشکل کشا نے کہا فاطمہ آپ کہہ رہی تھی کہ مہینے بھر سے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو آپ نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہنے لگی کہ اصل میں 3 ہی روٹیاں بنی تھی، 1 آپ کو دے دی، 1 فضا کو دے دی، اور 1 بچوں کو کھلا دی، اب تو روٹی بچی ہی نہیں، اس لیے ہم نے تو پانی پی کر اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ سرکار مولا کائنات کہتے ہیں فاطمہ پہلے بتا دیا ہوتا ہم اپنی روٹی سے آپ کو کھلاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کرتی ہے اللہ اللہ، فرماتی ہے کہ بہت دنوں سے آپ بھوکے تھے، اور وہ بھی جنگجو آدمی اتنے دنوں کے بعد کھائے، اور اس کی روٹی میں حصے دار بن جاؤں مجھے گوارا نہ تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس وقت کچھ دیر کے لیے آپ کی نظروں سے اوجھل کر لیا تھا۔ علی آپ نے کھا لیا، بس میں نے کھا لیا۔ اور یہ کہنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرماتے ہیں فاطمہ قیامت تک تیرے بعد اب تجھ جیسی بیوی کو نہ پشت فلک نہ پشت زمین دیکھ سکے گی، نہ چشم فلک دیکھ سکے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، یہ انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ آج تو عورتوں کا حال یہ ہے، ہر شادی میں نئے کپڑے چاہیے، بائک پر گھومنے کا مطالبہ الگ ہے، پارکوں میں لے جانے کا مطالبہ الگ ہے، شوہر میری بات نہیں مانتا تو اس میں جو ہے وہ معاملات اب یہاں تک جاتے ہیں کہ عورتیں عاملوں کے پاس جاتی ہیں، باباؤں کے پاس جاتی ہیں، اور جو ہے وہ یہاں تک کہ مشرکین کے جو ہے وہ عبادت خانوں تک کے جاتی ہے۔ میرا شوہر میری بات سنے، وہ میری ہی سنے، وہ میرا ہی ہو کر کے رہے، اور وہ کسی کی نہ سنے، نہ میری ساس سے محبت کرے، نہ میری نندوں سے محبت کرے، نہ اس کے بھائیوں سے ملاقات کرے، بس وہ میرا ہی ہو کر کے رہے۔ یہ حرام اشد حرام ہے۔ رشتوں کو توڑنے والوں کو شیطان کہا گیا ہے، رشتے کے توڑنے والوں کو لعنتی کہا گیا ہے، رشتے کے توڑنے والوں کو جہنمی کہا گیا ہے۔ تو بیوی ہے میری بہن، تیرا حق
حق اپنی جگہ ہے، اس کی ماں کا بھی حق ہے، اس کی بہنوں کا بھی حق ہے، اس کے بھائیوں کا بھی حق ہے۔ یاد رکھو یہ جادو وادو کے چکر میں نہ پڑا کرو، اس لیے کہ بدترین عذاب ہے ان کے لیے۔ اور جو شوہر کے لیے جادو کرتی کراتی ہے، ایسی عورتیں تو لانتی ہے لانتی، یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ ان پہ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، خدا کے لیے اگر چاہتی ہو تو یہ تعویذات سے ممکن نہیں ہے، یہ جو جادو سے ممکن نہیں ہے۔ اگر شوہر کی محبت چاہتی ہو، اس کے لیے قربانی دو، اس کے ساتھ وفا کرو، اس کے ساتھ محبت کرو، پھر دیکھو اللہ اکبر کہ شوہر کے دل میں اللہ تمہاری اٹوٹ محبت پیدا کر دے گا، کبھی نہ ختم ہونے والی محبت پیدا کر دے گا۔ جادو کے زور سے کی گئی محبتیں ختم تو ہو سکتی ہے، لیکن جو محبتیں میرا اللہ پیدا کرتا ہے وہ محبتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اندازہ فرمائے آج جو ہے غریب شوہر کسی کو نہیں چاہیے، بلکہ غریب شوہر کے ساتھ اب وفا بھی کم کی جاتی ہے، غریب شوہر کی اہمیت بھی کم ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے سرکار مولا کائنات مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے یہاں تو ایسا بھی ہوتا، کبھی 4 دن کے بعد کھانا، کبھی 3 دن کے بعد کھانا، بڑا مشہور سا واقعہ ہے۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 1 مہینے کے بعد کھانا آیا تو حضور کھانا دیکھ کر رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں، ایک دن اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے تو کیا دیکھا کہ چکی چلا رہی ہے اور وہ اونٹ کے چمڑے سے بنا ہوا موٹا کرتا پہن رکھا ہے۔ ذرا غور تو کیجئے گا میری بہنوں، اونٹ کے چمڑے کے کپڑے بھی آج کوئی پہنتا ہے، لیکن وہ بالوں والا اونٹ کے چمڑے کا کپڑا، اونٹ کے چمڑے کا کرتا جو ہے پہن کر کے چکی چلا رہی اور پسینے میں شرابور ہے۔ میرے آقا آخر رحمت للعالمین ہے، جو ذرے ذرے کی رحمت للعالمین ہو، اپنی وہ شہزادی جس کو بدعت و منی فرمایا ہو، میرے جگر کا ٹکڑا فرمایا ہو، ان سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ جب اپنی بیٹی کو چکی چلاتے دیکھا اور اونٹ کے چمڑے کے کپڑے میں دیکھا، حضور رو پڑے، اور روتے ہوئے جب بیٹی پہ نظر پڑی، شہزادی بھی رو پڑی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بیٹی نہ کرو، دنیا والوں کے لیے دنیا کی نعمت ہے، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ٹائم بوسٹر کورس کی، جس کے اندر 6 دوائیں ہوتی ہیں، اور یہ ٹائمنگ کا بادشاہ ہے۔ یہ کورس جو لاجواب بھی ہے، نایاب بھی ہے، اور آپ کی زندگیوں کی خوشی کا ایک راز بھی ہے۔ لیکن اس کو صرف شادی شدہ کھائیں، غیر شادی شدہ ہرگز نہ کھائیں۔ ہاں وہ لوگ کھا سکتے ہیں جن کی شادی کو 1 مہینہ باقی ہے، وہ لوگ اس کا استعمال کریں تو سہاگ رات والوں کے لیے یہ تحفہ ہے، لاجواب تحفہ، نایاب تحفہ، سلطانی تحفہ، زبردست تحفہ۔ اس کی تعریف جتنی کی جائے کم ہے۔ آپ استعمال کریں گے اور خود بتانے پر مجبور ہو جائیں گے کتنا زبردست بنایا ہے۔ ٹائمنگ کا رونا بالکل بند۔ جو لوگ 1 منٹ میں، 1.5 منٹ میں یا 30 سیکنڈ 2 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں، ڈھیلے پڑ جاتے ہیں نا، وہ اس کو کھانے کے بعد گھنٹوں انشاءاللہ تعالی زبردست کھڑے رہیں گے۔ سلطانی یہ وہ نسخہ ہے جو آپ کو اندر سے سلطان بنا دے گا۔ زبردست آپ کے اندر ٹائمنگ اور اسٹیمنا ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو اس کے اندر 6 دواؤں کا استعمال ہے، اور یہ اسپیشل جو بنایا ہے ٹائمنگ والوں کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 مہینے کورس نہیں کر سکتے، 4 مہینے ہم دوا نہیں کھا سکتے، تو اب پریشان مت ہو، آ جاؤ 1 مہینہ کھاؤ اور گھوڑے دوڑاؤ۔ خیر، پرانے وقت کے جو بادشاہوں کی مردانہ طاقت کا جو راز ہوتا تھا، ٹائمنگ اور پاور کا جو راز تھا، جو ہر وقت ہم بستری کو تیار رہتے تھے، سہاگ رات پر استعمال ہونے والا بہترین کورس اور یہ کیپسول، اس کورس کا استعمال کریں اور جوش اور مزہ اور ٹائمنگ کا بھرپور لطف آپ اٹھائیں۔ اس میں 6 دوائیں ہوں گی، میں نے بتایا کیا، پہلے ایک ہم نے اس میں ایکس پاور کو ایڈ کیا، سائز بوسٹر، حب نقرائی اور معجون قبضہ، شان مرد کیپسول، اور تلا مجلوب مالش کے لیے بھی اس میں تلا دیا ہے، تاکہ کہیں آپ کی جو نسیں ہیں، جو ناڑیاں کمزور پڑ گئی ہیں، تو وہ لگاتی ایک دم جوان ہو جائیں، فولاد ہو جائیں۔ اندر سے بھی یہ دوا فولاد کرے گی اور باہر سے بھی آپ کو فولاد کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ تو جس کو یہ ضرورت ہے، ٹائمنگ کا رونا ہے،
جس کو بھی ضرورت ہے تو دیے گئے نمبر پہ آپ واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں یا کال بھی کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے آپ یہ دوا منگا سکتے ہیں، اور 1 مہینے میں انشاءاللہ مکمل آپ جوان ہو سکتے ہیں۔